السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران تاریخ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلے کئی مجالس سے ہم علم کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ علم کیوں ضروری ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انبیاءوں کو بھی جو مبعوث کرا ہے علم دے کے بھیجا۔ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ یعنی علم کی اہمیت اتنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شہر سے تشبیہ دے۔ شہر بولے تو چھوٹا نہیں رہتا، بڑا رہتا، یعنی علم بہت ہے، اور علم ہی سے علم کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور علم فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے ہی علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر علم دین حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا مقصد حیات پورا نہیں کر سکتے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرا ہے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بس ہم نے انسان کو اور جنات کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تفسیر الامام کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ہی اپنی جیسے تفسیر کو وہ کرتے سیکھتے ہیں، ان سے امام التفسیر ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی تفسیر کرے سب کے امام ہیں۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لِعَابُدُونَ سے مراد لِعَارِفُونَ ہے۔ عارفون مطلب اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا۔ عارفون مطلب میں نے پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو کیوں پیدا کرا؟ تاکہ وہ پہچانا جائے۔ اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتُ کنزًا مخفیٰ فحببت الیہ ان اعرف نفسہ فخلقنا الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا خلق کو؟ تاکہ وہ پہچانا جائے، جانا جائے، لوگ اس کو پہچانیں۔ تو پہچاننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم کس کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ کسی شے کو ہم کو پہچاننا ہے تو اس کا علم ضروری ہے۔
بغیر علم کے ہم شے کو نہیں پہچان سکتے. آج مسلمان بغیر علم کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم رکھے گے. بغیر علم رکھے گے اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں. دیکھ لو آج بولنے کی ضرورت نہیں ہے, علم کچھ بھی نہیں ہے مگر جھگڑتے, یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح یہ غلط. آج یہ جھگڑا ہے, علم تو کچھ بھی نہیں. اور جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ علم کو چھوڑ دیے. وہ علم کدھر کی گیا؟ کون سا علم ہے, کئی کا علم ہے, نہیں معلوم. اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننا. کمانا, پڑھنا, بہت انجینئر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ, بہت بڑے آفیسر, بہت بڑے بزنس مین, دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. اللہ کے پاس اس کا یہ کرنا مقصد کام نہیں, ضروری نہیں ہے. ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ اللہ کو پہچانے, صرف پہچاننے کے لیے, اور پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا. اب یہ دنیاوی علوم جو ہم حاصل کر رہے ہیں, یہ علم سے مخلوق کی پہچان ہوتی, مخلوق کی پہچان ہوتی, اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. اور جو پہچان جو ہوتی ہے ذات کی نہیں ہوتی. ذات کے اندر جو کمال ہے اس سے اس کی پہچان ہوتی. ذات کے اندر جو کمال ہے اس سے جیسے اس کی پہچان ہوتی ہے, ذات کی پہچان نہیں ہوتی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پہ پیدا کرا, اپنی فطرت پہ پیدا کرا. انسان کی فطرت ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی پہچانے اور اس کی تعریف کرے. انسان کی بھی فطرت ہے کیا, کہ اس کو کوئی پہچانے اور اس کی تعریف کرے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا کہ اس کو کوئی جانے, اس کو پہچانے, پھر اس کی تعریف کرے. اب ہماری جیسے چلو ہماری اپنی بات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں چھوں, میرے کو کیسا پہچانے, میرے کو بھی کیسا پہچانتے, وجہ بولے تو پہچان لیتے گا. میرے اندر جو کمال ہے وہ کمال بھی بتانا پڑتا ساتھ میں. یا پھر اور ایک مثال, ہمارے ایک دوست ہے کریم صاحب, اکبر نگر میں رہتے. ہم اکبر نگر کو گئے, جا کے جو ایسے پوچھے بھیا کریم صاحب کہاں ہیں, کریم صاحب کا مکان کہاں ہے. تو کون سے کریم صاحب, اب اکبر نگر میں 4 کریمہ ہیں. کتنے؟ 4. کون سے کریم صاحب؟ حافظ کریم صاحب, انجینئر کریم صاحب, ڈاکٹر کریم صاحب, میکینک کریم صاحب. اب بولے نہیں بھائی ہمارے کو جو ہے حافظ کریم صاحب ہونا, بازو کی گلی میں 3 گھر. کیسا گئے؟ خالی کریم صاحب بولے تو نے بھیجا دیا آپ کو. کریم صاحب کے اندر جو کمال ہے, کیا کمال ہے؟ ایک کریم صاحب حافظ ہے, ایک کریم صاحب ڈاکٹر ہے, ایک کریم صاحب انجینئر ہے, ایک کریم صاحب میکینک ہے. چاروں کے پاس الگ الگ کمال ہے. یا نہیں؟ اور ایک چیز کیسا, کریم صاحب ہی ہے, دونوں بھی جیسے انجینئر ہیں, دونوں بھی انجینئر ہیں. کون سے انجینئر؟ سول انجینئر, میکینیکل انجینئر, سافٹ ویئر انجینئر, کمپیوٹر انجینئر.
या दोनों भी जो है सो सेम इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है भाई, लंबे है गिड्डे हैं, काले हैं गोरे हैं, मोटे हैं, दाढ़ी है बड़ी है छोटी है, ये चीज़ें क्या है? ये उनके अंदर के कमालात है। ये कमाल जानना तो जो है सो ज़ात को पहचान सकते। आदमी ठहरे हुए, हम जाके पूछे करीम साहब इंजीनियर, करीम साहब के इंजीनियर नहीं मालूम भाई, मतलब उन्होंने करीम साहब को नहीं जानते, करीम साहब के कमालात को नहीं जानते। बाजू की घर है उनके, मिल बाहर निकले उन्होंने, अरे करीम साहब यहाँ है, अरे इन्हों है करीम साहब, नहीं मालूम, नहीं पहचानता हूँ मैं। अब देख लिए इल्म आ गया, उसका कैमरे दिखे तो करीम साहब बोले। तो अल्लाह ताला को भी पहचानना है। अल्लाह ताला इबादत के लिए पैदा नहीं करा हमारे को। इबादत तो अल्लाह को, हमारी इबादत की हाजत ही नहीं है। हम अगर अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह की शान बढ़ने वाली नहीं है, या फिर हम इबादत नहीं करें तो अल्लाह की शान घटने वाली नहीं है। अल्लाह की शान कमाकान एक सा है। और अल्लाह ताला को अगर इबादत ही मकसूद थी तो जो है सो अजदा हजार फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते उसकी इबादत में लगे हुए हैं। शब मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान में पहुंचे, अनगिनत फरिश्ते क़याम में ठहरे हुए अल्लाह की जो है बुजुर्गी बयान करते हुए। जब पहले आसमान में पहुंचे पूरे फरिश्ते जैसे पलटे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, फिर जैसे अल्लाह की बुजुर्गी में लगे। तो रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं जिब्राइल, ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये वो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने इनको जब से पैदा किया है वो क़याम में ठहरे हुए हैं और अल्लाह की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। और ये सिर्फ अब आपके सलाम करने आए थे, मुंडी पलटाए। फिर दूसरे आसमान पे गए तो वहाँ पे फरिश्ते रुकू में हैं। फिर सरकार को देखे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछे भाई जिब्राइल ये क्या है? तो बोले कि या रसूलल्लाह, ये फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया रुकू में है और अल्लाह की बुजुर्गी बयान कर रहे हैं। तो इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की तादाद इतनी है कि गिन भी नहीं सकते। अनगिनत फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। फिर इंसान को जो पैदा करा, फिर अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आज इंसान मुकाम को छोड़ दिया, छोड़ के जो है सो आज असफल साफिलीन में जा रहा है। अल्लाह ताला खुद बोले वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़िल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाल कर बनाया। सुम्मा रज़क़नाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, और अलबत्ता वो जैसे अपनी जगह छोड़ दिया और साफिलीन में जैसे चले गए। साफिलीन क्या है? जहन्नुम में का एक गड़ा है। कई को इंसान आज अपना मुकाम और मर्तबा क्यों गंवाया? इल्म हासिल नहीं करा, जहालत की वजह से अपना मुकाम खो दिया, अस्फल साफिलीन में चले आ। इसके लिए क्या करना? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल साले करें। जहन्नुम के गड़े में जाने से बचना है तो क्या करना? ईमान लाना और अमल साले करना। ईमान कैसा आता? मैं ईमान लाया बोले तो आ जाता, या फिर गोश्त के जैसा गोश्त लाते ऐसा ले लेके आ सकते ईमान, कपड़े लाए ऐसा ला सकते। कैसा आता ईमान? वो भी नहीं मालूम।
ایمان جو ہے علم سے آتا، ایمان علم سے آتا، جب تک علم نہیں آیا ایمان نہیں آتا۔ علم کے معنی جانتا پن، کسی بھی چیز کو جاننے کو علم بولتے ہیں، جاننا، جان رہے تو علم۔ جیسا پہلے طالب علم بولتے تھے، طالب کے معنی چاہنا، علم کے معنی جاننا۔ بھائی یہ طالب علم ہے، بھائی طالب علم ہے تو طالب کے معنی چاہنا، کون سی بھی چیز، طلب، میرے کو اس کی طلب ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، طلب سے طالب علم بولے تو جاننے کا، میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے میرے کو چاہت ہے کس کی، جاننے کی۔ کیا جاننے کی؟ اللہ کیسا ہے، سمجھے؟ طالب علم ہے تو جاننے کی چاہ، جو بھی، اور طالب علم کی عمر نہیں رہتی، صرف اسکول کو جو جاتے ہیں اس کو ہی طالب علم نہیں بولتے۔ اسکول میں اگر اردو میڈیم کے کوئی ہے تو پوچھو ان کو، بچہ جو اسکول کو آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طالب علم بولتے ہیں۔ کہیں بھی انہیں چاہ رہا علم حاصل کرنا، جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیا جاننا چاہ رہا ہے؟ سائنس کیا ہے، سوشل کیا ہے، انگلش کیا ہے، تیلگو کیا ہے، اردو کیا ہے، یہ جاننا چاہ رہا ہے۔ میتھمیٹکس کیا ہے، یہ اسکول میں ہم کو ملتا ہے، مدرسے میں۔ جو اللہ کا چاہنے والا ہے اس کو اللہ ملنا۔ علم حاصل نہیں کر رہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم فرض کر دیے۔ جیسا 5 ٹائم نماز فرض ہے، نہیں پڑھے تو گناہ ہے، سزا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح علم دین بھی حاصل کرنا فرض ہے، نہیں کرے تو سزا ہے۔ اور جب تک علم دین حاصل نہیں کریں گے، اور دین، یہ جو علم کا دین کا علم ہے اس میں بھی 2 طریقے کے علم ہیں، ایک فرض ہے، ایک فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی کر لیا تو چل جاتا۔ اب ہمارے کو جو فرض کفایہ کا جو علم ہے کتنا ہونا، جو دو طریقے کے علم ہے، ایک تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے تو سزا ہے، اور مقصد حیات بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو مقصد کے لیے پیدا کرا وہ مقصد کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ایک علم، اور ایک علم کئی کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور ایک علم عمل کرنے کے لیے، جیسے نماز پڑھنا ہے نا، وضو کرنا، غسل کرنا، روزہ رہنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کا بھی علم ہونا نا، نہیں ہونا؟ یہ علم حاصل کتنا علم ہونا ہے اس کو ہمارے کو؟ نماز پڑھنے کا علم ہونا۔ اب ہم نماز پڑھنے کا کتنا علم ہونا؟ اب ہم یہاں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، تو جماعت کے ساتھ کیسا، تنہا کیسا، 1 رکعت چھوٹ گئی تو نماز کیسا پڑھنا، 2 رکعت چھوٹی تو کیسا پڑھنا، قضا ہو گئی تو کیسا کرنا، یہ علم آ گیا تو بس۔ سفر میں ہے تو کیسا، سفر میں ہے تو نماز کیسا پڑھنا، قصر کیسا کرنا، سفر میں جماعت کے ساتھ جو اس وقت کیسا نماز پڑھنا، اکیلے میں نماز کیسا پڑھنا، یہ علم رہا تو بس۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے گا، مگر اصل جو ہے علم، اصل جو علم ہے جس سے ہماری کامیابی ٹکی ہوئی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، وہ علم ہے دین کا، وہ علم ہے اللہ کا۔
وہ علم عمل چھوڑ دی، اور یہ پورا علم اللہ کے رسول سے ملتا. ہم لینا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کے برابر ہے. جیسا ہمارا تسلسل جو چل رہا تھا، انبیاءوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے جوڑنا، بندے کو اللہ سے جوڑنا. کیسا جوڑنا؟ کیسا جوڑنا؟ اب مثال سمجھنے کی اصل، ایک لوہے کی راڑ ہے اور ایک راڑ ہے، دو راڑا ہیں لوہے کے الگ الگ، اس کو جوڑنا ہے. کیسا جوڑیں گے؟ ایک کر دینا ہے دونوں. کیسا کر دیں؟ ویلڈر کے پاس جانا؟ نہیں، اپن کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیا کرنا؟ ویلڈر کے پاس جانا. نہیں، کیا کرتا؟ دو راڑوں کو ملا دیتا، ایسا ملا کے کیا کرتا؟ ویلڈنگ کر دیتا. کرتا؟ نہیں کرتا نا. کیا ہوتا؟ وہ دو راڑا جڑ گئے، جڑے نا؟ نہیں جڑے، جڑ گئے. تو اللہ ہے، بندہ ہے، یہ دونوں کو بھی جوڑنا ہے. کیسا جوڑنا؟ بندے کو بتانا کہ اللہ کیا ہے، بندے کو بتانا اللہ کیا ہے اور تو کیا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے. بندے کو اور اللہ کو جوڑنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دو راڑوں کو جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ویلڈنگ. اللہ اور بندے کو جو ہے جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذریعہ ہے. اب پڑھ لینا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جڑ گئے اللہ سے؟ جڑ گئے؟ نہیں جڑے. کیوں؟ کیوں نہیں جڑے؟ اس لیے کہ عمل نہیں کرے. بلڈنگ کی دکان ہو گئے، دو راڑا لے گئے. یہ راڑا جیسے ویلڈنگ کرے تو جڑ جاتے. ویلڈنگ کی دکان ہو گئے، ویلڈنگ کرو بھائی بولے، انہیں ویلڈنگ نہیں کرا. ویلڈنگ کی دکان کو گیا تھا، وہیں ویلڈنگ ہو گئی، ہو جاتی. کیا کرنا پڑتا؟ دو راڑوں کو ملانا، پھر کاڑی لینا انہیں ویلڈنگ کی، پھر جو ہے کاڑی سے ویلڈنگ کرنا تو جڑتے. نہیں. اللہ اور بندے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو جڑ گئے. پھر اس کا انہیں کیا کرا؟ کام کرا. دو راڑوں کو ملا رکھ کے بازو بازو ویلڈنگ راڈ سے ویلڈنگ کرا اس کو. ہم کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننا. تو اللہ سے جڑ سکتے، اللہ کو جان سکتے، اللہ کو پہچان سکتے، تو ہمارا مقصد حیات پورا ہوتا. نہیں تو مقصد حیات ہمارا پورا نہیں ہوتا. ہم لاکھ بول لو، ہم صبح نیند میں سے اٹھ کے رات میں سوئے تک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو، مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ پہچانا جائے، اس کی تعریف کرے. نماز میں ہم کیا کریں؟ اللہ کی تعریف نہیں کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تیری ہے. کر رہے نہیں کر رہے؟ کب کر رہے؟ پہچانے تو کریں گے نا. نہیں پہچانے تو کر سکتے، کر سکتے. کسی کو بھی جان کے پہچان کی تعریف کرتے نا، بغیر پہچانے کی کبھی تعریف نہیں کر سکتے. کسی کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، تعریف کر سکتے؟ نہیں کر سکتے.
پھر نماز میں کیا تعریف کرے اللہ کی؟ اللہ کو پہچانے نہیں، پھر نماز تو پڑھ لے رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، اور اللہ کی تعریف بھی نہیں کر رہے، بغیر تعریف کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کیسا؟ تو اللہ کب تعریف کر سکتے ہیں؟ جب اس کو پہچانے، کسی کو بھی پہچانے تو جو اس کی تعریف کر سکتے نہیں۔ اب آج کل انڈیا میں، ہندوستان میں کرکٹ کا بہت کریز ہے، کرکٹ تقریباً ہر کوئی کرکٹ پہلے نہیں تھا اتنا، پہلے بہت کھیلا تھا، اب کرکٹ آج کے دور میں کوہلی، وراٹ کوہلی کی تعریف کرتے، کئی کو کرتے اس کو پہچانتے نا، کیا کرتا ہو وہ بھی معلوم ہے، نہیں معلوم، سب معلوم ہے، تو اس تعریف کر رہے ہیں۔ اب جو کرکٹ کے وراٹ کوہلی کے بارے میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، انہیں تعریف کر سکتا انہیں تعریف نہیں کر سکتا۔ جو وراٹ کوہلی کو پہچانتا، جو جانتا، انہیں تعریف کرتا وراٹ کوہلی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم جانتے، پہچانے تو کیا کر سکتے ہم؟ اللہ کی تعریف کر سکتے، نہیں تو کر سکتے۔ تو یہ جاننا، پہچاننا کس سے ہوتا؟ علم سے ہوتا۔ بغیر علم کے نہ کسی کو ہم جان سکتے، نہ کسی کو پہچان سکتے۔ جب تک جانے نہیں، پہچانے نہیں، اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جاننا اور پہچاننا اللہ کو، یہ فرض ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو فرض کر دیا، کئی چیزوں کو فرض کرا، ٹھیک ہے، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے وہ واجب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بولے کہ جو سنا صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرو، واجب ہے یہ کرنا، حکم ہے اللہ کا، نہیں کرے تو گنہگار ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اف نہیں بولنا، ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا۔ اگر جھڑکی دے کے بات کرے، ارے تجھے کیا ہے، تم کیا کرے، میرے کو ایسا کرے، وہ کرے، ذرا کچھ اونچی آواز میں بات کرے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے پورے عمل ضائع کر دیتا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے بہت ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا جاننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ہم اگر کسی کو پوچھیں، آج کے دور میں دیکھ لو لا الہ الا اللہ کیا ہے، 90%، 95 بھی ہو سکتے کیا بولتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، کسی کو پوچھ لو کیا ہے؟ کیا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا ارے نہیں میرے معبود بولے تو کوئی معبود، کوئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بندے ہو، رسول ہے۔ 90 سے 95% لوگ یہی بولتے، دیکھ لو۔
ارے بھائی یہ تو عربی ہوا، آپ اردو میں کر دے رہے ہیں، عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ہے کیا اصل یہ پوچھو. ارے یہ چھے بھائی بات اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کئی کو نہیں ہے. ایک مثال، ٹائم ہو رہا، مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ فون ہے، اب میں بولا یہ فون کے علاوہ کوئی دوسرا فون استعمال کے لائق نہیں ہے. اگر میں یہ بولا یہ فون کے علاوہ کوئی دوسرا فون استعمال کے لائق نہیں ہے، مطلب یہ فون استعمال کے لائق نہیں ہے، کئی کو نہیں ہے یہ فون استعمال کے لائق، وہ فون استعمال کے لائق کئی کو نہیں ہے. وجہ بتانا نا، ریزن بتانا نا، وجہ بتانا نا بھائی. بغیر وجہ بتائے گا جیسے یہ فون جیسے استعمال کے لائق ہے دوسرا فون نہیں ہے بولے تو آپ پوچھتے نہیں، کوئی بھی پوچھتا نہیں، پوچھتا انہیں کہیں کوئی بھائی دوسرا کہیں کو نہیں ہے لائق. اس لیے کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ریزن بتانا. تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، وجہ بتاؤ. بتاؤ نا بھائی وجہ. نے انہیں پیدا کرا، پوچھو دوسرے جنوں کو، نہیں بتاؤ انہیں پیدا کرا انسان کو. نہیں بولتا، پوچھو غیر مسلم کو، یعنی ہندوستان کے کیا نام ہے اس کا، وہ ان کے نام ہے ان کے جس کی میں پوجا کرتا، انہیں جو ہے سو پوری دنیا کو بنایا ہو کے بتاؤ. ہم بولے اللہ بنایا، پھر اس میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ انہیں بھی دعویٰ کر رہا، ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو یہ جاننا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، تو اللہ کو پہچان سکتے، نہیں تو نہیں پہچان سکتے. جب تک یہ نہیں جانے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کو پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ضروری ہے. بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہ خاص تم لوگوں کے واسطے ابھی جو بیٹھے نا اس کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دیے، کچھ بھی کرے، بغیر سنت کے قبول نہیں کرتا. فرض نماز پڑھے، سنت بھی پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے تو فرض بھی قبول نہیں کرتا. لیو واپس ہو، ضرورت نہیں ہے میرے کو. فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے فرض بھی قبول نہیں ہے. جاؤ. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے. خالی لا الہ الا اللہ بولے تو نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کو جاننا واجب ہے، نہیں جانے تو کیوں نہیں کرے. اور جب تک یہ جانے نہیں اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اور جب تک اللہ کو پہچانے نہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے نہیں بول سکتے. یہ فون کو جب تک پہچانے نہیں، جانے نہیں، انہیں استعمال کے لائق ہے بول کے کب بول سکتے؟ اس کو جانی، اس میں جاننا نا بھائی کیا فرق ہے سو تو بول سکتے نا، نہیں تو نہیں بول سکتے. بول سکتے نہیں بول سکتے. تو اس لیے اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا یہ فرض ہے. اگر نہیں جانے نہیں پہچانے تو جیسے ہم یہاں سے جاتے ہی جو سوالات ہیں وہ جاننے پہچاننے کی چھے. اس کے بعد پھر اور ایک جگہ جانا ہے، میدان حشر کے میدان میں.
وہاں پہ جو ہے سنا اپن کیا کیا کام کرے اس کا حساب دینا ہے. نماز پڑھے نہیں پڑھے, زکوٰۃ دیے نہیں دیے, حج کرے نہیں کرے, ماں باپ کے ساتھ کیسا تھے, پڑوسی کے ساتھ کیسا تھے, راستے پہ کیسا بیٹھتے تھے, راستے پہ کیسا چلتے تھے, بڑے بھائی کے ساتھ کیسا تھے, چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسا تھے, اولاد کے ساتھ کیسا تھے, بہنوں کے ساتھ کیسا تھے. یہ سب سوالات کے جوابات حشر کے میدان میں ہیں. یہاں پہ اللہ کو جانے پہچانے, اللہ کے رسول کو جانے پہچانے, یہاں پہ یہ ہے. یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو وہ آسان ہو جاتے, وہاں کی چیزیں آسان ہو جاتے. تو اس کو کامیاب کرنا, اس کو کامیاب کرنے کا کیسا کر سکتے ہیں؟ علم لا الہ الا اللہ سے. تو اس لیے علم دین فرض ہے. علم کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی نا, اتنی اہمیت ہے علم کی, ہم علم کو چھوڑ دیا. ہم یہ وہ بہت بلا کا علم حاصل کر لیے, مگر اصل جو علم ہے کامیابی کا وہ علم کو چھوڑ دیا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے تو ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اصل جو دین ہے وہ دین کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ علم دین میں اللہ کا بھی علم ہے, اللہ کے رسول کا بھی علم ہے, شیطان کا بھی علم ہے, خود کا بھی علم ہے, کائنات کا بھی علم ہے. پورا علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے. یہ علم حاصل کر لیے, دین کا علم حاصل کر لیے تو جیسے سو معلوم ہو جاتا کیا کیا ہے, خود کیا ہے, اللہ کیا ہے, خود کیا ہے, اللہ کے رسول کیا ہے, خود کیا ہے, شیطان کیا ہے, خود کیا ہے, کائنات کیا ہے. یہ جان لیے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, خبر بھی کامیاب ہو جائیں گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے, توفیق دے. تو آئندہ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.